امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں باس پارٹی کے معزول لیڈر بشار الاسد روس سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل سے شامی انتظامیہ کے خاتمے کے بارے میں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسد جا چکے ہیں، انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے۔ ان کے سابق محافظ ولادیمیر پوتن کے زیر قیادت ملک روس کو اب اسد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور روس کی شام سے لا تعلقی کا سبب یوکرین ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ علاقائی مسائل کی وجہ سے روس اور ایران کمزور ہو گئے ہیں، جھڑپوں والے مقامات پر فوری فائر بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی زندگیاں ہیں بے وجہ ختم ہو رہی ہے، بہت سے کنبے ختم ہو رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو حالات زیادہ خراب شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ہفتے کو قطر میں شام کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی جس میں علاقائی اور بین الاقوامی اسٹیک ہولڈر شامل تھے۔ میڈیا کے مطابق 22ویں دوحہ فورم کے اجلاس کے موقع ان کی شراکت اہمیت کی حامل رہی۔ اردن، عراق، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ کے علاوہ آستان عمل کے ممالک ترکیہ، روس اور ایران کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی بھی موجود تھے جنہوں نے شام میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا۔ اجلاس میں شام کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جس میں ڈائلاگ کے فروغ، علاقائی چیلنجوں کا حل تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔ قطر میں سعودی سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان اور وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمن الداود بھی موجود تھے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البانیز نے غزہ میں انسانیت سوز جرائم اور نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسسکا البانیز نے یونیورسٹی آف ویانا، آسٹریا میں منعقد و اسرائیلی جنگ کیا ایک نوآبادیاتی نسلی صفائی ہے کے زیر عنوان ایک کانفرنس سے خطاب کیا۔ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز نے غزہ میں انسانیت سوز جرائم اور نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا۔ البانیز نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات جنگ کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تباہی کا ایک منظم عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں جو کچھ ہوا وہ نسل کشی کی طرح نظریاتی نفرت پر مبنی تھا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ شہریوں کا تصور ختم کر دیا گیا اور شہریوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کے اقدامات کو نسلی تشہیر سے تعبیر کیا اور کہا کہ غزہ کی تاریخی اہمیت کو مٹانے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ البانیز نے اس بات پر زور دیا کہ اس صورتحال کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ جنوبی کوریا کے استغاثہ نے اتوار کو سابق وزیر دفاع کم یونگ ہیون کو صدر یون سن پیول کے مارشل لاء کے نفاذ میں ان کے مبینہ کردار پر گرفتار کر لیا۔ میڈیا نے کوریائی نیوز ایجنسی یونیاب کے حوالے سے بتایا ہے کہ مستعفی ہونے والے سابق وزیر دفاع کو مقدمہ چلانے کے لیے باقاعدہ تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ صدر یون نے مارشل لاء کے نفاذ پر ہفتے کو ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے خطاب میں قوم سے معافی مانگ لی تھی تاہم مستعفی نہ ہوئے تھے۔ صدر یون نے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعت کی جانب سے لائی گئی مواخذے کی تحریک گزشتہ روز ناکام ہو گئی تھی، تاہم صدر یون کی برسر اقتدار جماعت کے رہنما نے کہا ہے کہ آخرکار ان کو مستعفی ہونا پڑے گا اور اس سے پہلے انہیں ان کی ذمہ داریوں سے مؤثر طریقے سے الگ کر دیا جائے گا۔ صدر یون نے منگل کی رات 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد جنوبی کوریا میں مارشل لاء لگا کر فوج کو پارلیمنٹ میں تعینات کر کے اپنے شہریوں اور عالمی برادری کو حیران کر دیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک شام کو وہ امن و سلامتی حاصل ہو جائے جس کا وہ گزشتہ 13 سال سے متمنی ہے۔ صدر اور حزب اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے سربراہ اردوغان نے غازی اندیب میں منعقدہ 8ویں ضلعی پارٹی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے دور میں شامی بحران انسانیت اور بھائی چارے کا میزان بن چکا ہوں۔ غازی کے عوام کو ایک باضمیر رتبے کا مظاہرہ کرنے پر خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب 13 سال سے نہایت باوقار شکل میں ان مظلوموں کی حفاظت کر رہے ہیں اور شامی مہاجرین کے معاملے میں آپ نے ہمیشہ بھائی چارے کا اصول ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ شام کی تازہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ادلیب میں شہریوں پر بڑھتے ہوئے حملوں نے صبر کے پیمانے کو لبریز کر کے حالات کو موجودہ صورتحال کی طرف دھکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کسی بھی ملک کی زمین کا خواہش مند نہیں ہے۔ بحیثیت ترکا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک شام جلد از جلد اس امن، استحکام اور سلامتی کو حاصل کر لے جس کا وہ گزشتہ 13 سال سے متمنی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن شام میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں بتایا کہ صدر بائیڈن اور ان کی ٹیم شام میں غیر معمولی واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو شام میں بڑھتے ہوئے تنازع سے دور رہنا چاہیے۔ ہفتے کی شب سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ عالمی رہنما
شام کے روسی اور ایرانی حمایت یافتہ صدر بشار الاسد کے خلاف عسکری پسندوں کی پیش قدمی کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر نے اس بات پر زور دیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امریکہ شام کی خانہ جنگی کے دوران فوجی مداخلت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی داعش کو اس تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے ضروری کام کرتا رہنا چاہیے۔ واضح ہے کہ خبر رساں ایجنسی روٹرز نے سینئر فوجی افسران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر دمشق سے روانہ ہو گئے ہیں۔